پہنچانے کے لیے حضور کی محنت، سب سے پہلی محنت حضور کی، صحابہ کی محنت اس کے بعد ہے، اہل البیت کی محنت اس کے بعد ہے، اولیاء کی محنت اس کے سب بعد میں، پہلی محنت حضور کی، بلکہ سب کی محنت سمٹ آتی ہے حضور علیہ السلام کی محنتوں کے اندر، ٹھیک؟ اور وہ محنت کیا ہے؟ ام المومنین سیدہ عائشہ پاک کہتی ہیں یا رسول اللہ آپ کی زندگی کا سب سے مشکل دن کون سا تھا؟ پوری زندگی میں 63 سالہ زندگی میں سب سے مشکل دن کون سا؟ ویسے حضور علیہ السلام کی زندگی میں صرف مشکلات ہی تھی، پوری 63 سالہ زندگی کے اگر خوشیوں کے دنوں کو، گھنٹوں کو، منٹوں کو سمیٹا جائے تو سیرت نگاروں نے لکھا ہے صرف 3 سال پوری زندگی، 63 سال کی زندگی کے صرف 3 سال سب سمیٹ لو تو حضور بظاہر سکون سے رہے، باقی 60 سال حضور علیہ السلام کو لوگوں نے دکھ دی، تکلیفیں دی، مشکلات، پریشانیاں، اذیتیں، اور وہ بھی کیسی؟ ام المومنین کہتی آقا آپ کی زندگی کا سب سے مشکل دن کون سا تھا؟ احد کا دن تھا نا، خود ہی کہتی احد کا دن تھا نا جس دن آپ کے دانت شہید ہو گئے تھے۔ میرے بھائیوں، جب دل گناہ کرنے کو چاہے، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کرنے کو، زنا کی فلمیں دیکھنے کو، گانے سننے کو، عورتوں پہ پاک کی نظریں ڈالنے کو، دین سے دور ہونے کو، داڑیاں مڈانے کو جب جی چاہے نا تو کبھی سوچ لینا یہ دین جو ہم تک پہنچائے، اس کو یہاں تک پہنچانے کے لیے رسول اللہ کے دانت شہید ہوئے، یہ 2 دانت کے اگلے حصے کنارے حضور کے شہید ہوئے۔ احد کی جنگ میں رسول اللہ کو ان کی سواری سے دھکیل دیا گیا گڑھے میں، گھٹنے پھٹ گئے تھے، کمر پہ جسم پہ اتنے زخم آئے، اتنا خون نکلا کہ اللہ کے رسول بظاہر چل نہیں سکے، صحابہ ان کو اٹھا کر لے گئے، خون سے لہو لہان ہوئے، سر پھٹا، سر پہ زخم آئے، بہت محنت کی تو 70 صحابہ شہید ہوئے تھے احد میں، 70 صحابہ، ان کو کفن دینے کے لیے کپڑا بھی نہیں تھا، گھاس ان کے جسم پہ رکھ کے ان کو دفن کیا گیا۔ تو ام المومنین کہتی ہے آقا آپ کی زندگی کا سب سے مشکل دن جو تھا وہ احد کا دن تھا نا، جس میں امیر حمزہ کے ہونٹ کاٹے گئے، ناک کاٹی گئی، انگلیاں کاٹی گئی حضور کے چچا کی، زبان کاٹی گئی، اور اس کو سوئی دھاگے سے پرو کر کے پہننے والوں نے گلے میں پہنا، ہاتھ پہ باندھنے والوں نے ان کے کٹے ہوئے اعضاء کو ہاتھ پہ باندھا، اور کسی نے تو سینہ چیر کر کلیجہ نکالا، اور کلیجہ نکال کر کسی نے کچا بھی چبایا۔ یہ داستان ہے، یہ داستان ہے۔ تو ام المومنین کہتی حضور سب سے دکھ اور تکلیف کا دن کون سا تھا؟ آپ کی زندگی کا احد تھا نا؟ آقا فرماتے نہیں، میری زندگی کا سب سے مشکل دن احد نہیں تھا۔ ام المومنین نے اپنی معلومات کے مطابق یہ بات کہی، لیکن میرے آقا فرماتے عائشہ میری زندگی کا سب سے مشکل ترین دن جو تھا وہ طائف کا دن تھا۔ طائف جیسا مشکل دن میں نے نہیں دیکھا۔ سب سے مشکل ترین دن میری زندگی میں طائف کا دن تھا، اور طائف کا دن کیا تھا اس کو سن لیں اختصار کے ساتھ۔ جب مکے والوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہیں مانی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کر لیا کہ مکے والے میری بات نہیں سنتے تو میں نے طائف جانا ہے، طائف جاؤں گا تو وہاں لوگ میری بات سنیں گے۔ تو 2 روایتیں ملتی، ایک تو اکیلے اور دوسری روایت حضرت سیدنا زید بن حارثہ کو لے کر پیدل مکے سے طائف تشریف لے گئے۔ کیا یہ کیمرے والا یہاں موجود نہیں ہے کیا؟ یا وہ اردو نہیں سمجھ پا رہا ہے بھائی؟ ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ نبی وآلہ وصحبہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار پھر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ نبی وآلہ وصحبہ صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا جد الغوث الثقلین۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سوچا مکے والے میری بات نہیں سنتے، میں نے طائف جانا ہے۔ طائف حضور پیدل گئے، ایک غلام اپنے سرکار علیہ السلام کے اپنے غلام سرکار زید بن حارثہ کو ساتھ لے کر، اور جب وہاں پہنچے تو طائف کے 3 سرداروں سے ملاقات کی۔ وہ سردار تھے
ان سے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا نبی ہوں، میری بات مانو۔ ان ظالموں نے بات ماننا تو دور کی بات، اللہ کے رسول کو انہوں نے جواب دیا کہ اگر تم اللہ کے رسول ہو، ایک نے کہا کہ میں کعبے کے غلاف کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا کہ اللہ نے تمہیں رسول کیوں بنایا۔ ایک ظالم نے جواب دیا کہ کیا تم ہی ملے تھے معاذ اللہ کو رسول بنانے کے لیے۔ ایک ظالم نے کہا کہ اگر تم اللہ کے رسول ہو تو میں تم سے بات نہیں کرتا۔ اس طرح کی بات کی۔ جب اس طرح کی گستاخی اور بدبختی انہوں نے کہی تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو اگر تم میری بات نہیں مانتے کوئی بات نہیں، مگر میرے اور تمہارے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے، جو بات چیت ہوئی ہے، اس بات کو کسی کو بتانا مت، میں کہیں اور جا کر اپنی بات پہنچاتا ہوں۔ لیکن ان ظالموں نے کہا نہیں، ہم تو اس کا ڈھنڈورا پیٹیں گے اور اس کو بتائیں گے۔ اور اس کے بعد انہوں نے طائف کے لڑکوں کو، چھوکروں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد حضور علیہ السلام کے پیچھے بھیڑ کر دی اور کہا اس کو کہو کہ یہ طائف سے نکل جائے۔ اور آقا آگے آگے چلتے تھے اور پیچھے پیچھے وہ چلاتے تھے پاگل 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 معاذ اللہ، اس طرح حضور کے پیچھے چلاتے چلتے تھے۔ اور پھر پتہ ہے کیا ہوا؟ مسلمانوں، میری قوم کے جوانوں، محسوس کرو اپنے نبی کی محنتوں کو۔ جب اللہ کے رسول طائف سے نکل رہے تھے تو وہ دو قطار لگا کر کے کھڑے تھے، دو طرف سے قطار لگا کر کے طائف والے کھڑے تھے اور ان کے ہاتھوں میں پتھر تھے۔ جب اللہ کے رسول طائف کی گلیوں سے نکلتے تھے تو حضور کی پنڈلیوں پہ وہ پتھر مار رہے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی پنڈلیوں پہ، جسم پہ پتھر مار رہے تھے۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ پورا جسم خون سے لہو لہان ہو گیا، حتیٰ کہ جو نالین جوتیاں پہنی ہوئی تھی، نالین شریف خون سے بھر گئی۔ اللہ اکبر! حضور کی پنڈلیوں پہ اتنا پتھر لگا، اتنا پتھر لگا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جب کھڑے ہونے کی بظاہر قوت اللہ اکبر جواب دے گئی تو تمہارے اور میرے نبی بیٹھ گئے۔ جب بیٹھ گئے تو انہوں نے رسول اللہ کو بیٹھنے بھی نہیں دیا، دونوں بازو پکڑ کے حضور کو کھڑا کیا، اور کھڑا کرنے کے بعد اللہ کے رسول کو پھر پتھر مارے۔ حضور بیٹھ جاتے تھے اور وہ کھڑے کرتے تھے اور پھر پتھر مارتے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اس منزل سے گزرے۔ آقا فرماتے ہیں عائشہ، جو مشکل دن طائف میں تھا وہ مشکل دن میری زندگی میں کبھی نہیں آیا۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی یہ حالات سے حضور علیہ السلام گزرے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام اس دن جو زخمی تھے تو حضور علیہ السلام کے ساتھی حضرت زید کے پاس اتنا کپڑا بھی نہیں تھا کہ وہ حضور کے زخموں کو پٹی باندھ سکے۔ ان تکلیفوں کے ساتھ اللہ کے رسول نے ہم تک دین پہنچایا، اور آج اس دین کی ہمارے پاس کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اہمیت نہیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کی بکری گم ہو جائے تو وہ بندہ بولتا ہے کہ میری بکری